میں نے دیکھا کہ جو پہلے اور دوسرے فیز میں بھی پولنگ جو رہی کافی اچھی مقدار میں لوگوں نے ووٹ ڈالے, خاص کر جو نوجوان ہے. تو یہاں مجھے ساؤتھ کشمیر میں امید ہے کہ لوگ نارتھ کشمیر سے بھی کافی ریکارڈ توڑ کے یہاں پولنگ کریں گے, ووٹنگ کریں گے, کیونکہ مسئلے سب کے ایک جیسے ہیں اور سبھی لوگ ایک ہی پیغام دینا چاہتے ہیں دلی کی سرکار کو کہ جو 2019 سے آپ نے ہم پہ ظلم کر رہے ہیں, تب کیے اب کر رہے ہیں, تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہم اس کا جواب آپ کو ووٹ کے ذریعے دینا چاہتے ہیں. جی, تو جس طرح سے 370 کو لے کر کل سپریم کورٹ نے آخری پٹیشن بھی خارج کر دی, لیکن عمر صاحب نے الزام لگایا کہ بی جے پی کے ساتھ برابر کی شریک رہی ہے پی ڈی پی ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 میں, اور الطاف بخاری صاحب کا کہنا ہے کہ پی ڈی پی حساب دے کہ سورس آف فنڈنگ کیا ہے. دیکھیے, جہاں تک عمر صاحب کا سوال ہے, 1931 سے لے کے جموں کشمیر کو لے کے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں, جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں, وہ ان کی جماعت نے کیے ہیں. میں معاہدہ نہیں کہوں گی, میں ان کو بولوں گی سرنڈر جو ہوا ہے. اور آج جموں کشمیر جن حالات میں ہے, جس مصیبت میں ہے, جس تکلیف میں ہے, وہ انہی کا سارا کیا درا ہے. انہوں نے پہلے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا, اقتدار ملا, کرسی ملی تو الحاق بہت اچھا تھا, کرسی چلی گئی تو بولا اب رائے شماری کرنی ہے. اس کے بعد 1975 میں انہوں نے اندرا جی کے ساتھ ایکارڈ کیا, وہ بھی کرسی کی خاطر کیا. جن لوگوں نے 22 سال جیل کی سزا کاٹی, ان کو کیا دیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں دیا. اس کے بعد کانگریس کے ساتھ ایکارڈ کر کے مقبول بٹ کو پھانسی دی, وہ اس کا معاہدہ کا وہ نتیجہ نکلا. اس کے بعد دوسرا ایکارڈ کیا, فاروق صاحب اور کانگریس میں ہو گیا. اس میں کیا ملا؟ اس میں یہی ملا کہ 87 میں صرف اسی کرسی کی خاطر ریگنگ کی کہ آج ہمارے قبرستان جو ہے شہیدوں سے بھرے ہوئے ہیں. ملک کے نوجوان, ملک کے جوان بھی شہید ہوئے, ہمارے اپنے جوان شہید ہوئے, ہمارے بچے یتیم ہو گئے, ہماری لڑکیاں بیوہ ہو گئی. یہ تو سب کرسی کا کھیل ہے ان کے لیے معاہدہ. پی ڈی پی نے 2 بار, ایک بار کانگریس کے ساتھ ہاتھ جوڑا 2002 میں, اور اس میں پوٹا ختم کرنا, ٹاسک فورس ختم کرنا, جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے بات چیت کرنا. اور اس سے بڑا معاہدہ اگر جموں کشمیر کی ہسٹری میں پچھلے 70-75 سال میں کوئی معاہدہ کسی پارٹی نے کیا ہو مرکزی سرکار کے ساتھ, ہم نے بی جے پی کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا, ہم نے مرکزی سرکار کے ساتھ معاہدہ کیا, جس میں ہم نے ان سے مسئلے کشمیر کے حل کے حوالے سے بات چیت, پاکستان کے ساتھ بات چیت, جموں کشمیر میں بات چیت, ایسپا کو ختم کرنا, 370 کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا اور راستے کھولنا. تو مجھے بتائیے, نیشنل کانفرنس سے 40-50 سال یہاں رہے, 70 سال سے وہ معاہدے کرتے آئے. مجھے ایک بات بتائیے کہ انہوں نے دلی سے کبھی کچھ مانگا ہو؟ سب کچھ تو دے دیا ان کو, ہمیشہ تو سرنڈر کیا. یہ پی ڈی پی ہے جس کے پاس دلی والے خود چل کے آئے, رام مادھو چل کے آیا, دوسرے لوگ چل کے آئے, ڈاکٹر منموہن سنگھ 2002 میں خود چل کے آئے. ہم تو ان کی طرح, جیسے دیویندر رینا نے بولا کہ عمر صاحب اور ہم, وہ خود چلے گئے 2014 میں دلی بی جے پی کے ساتھ سرکار بنانے کے لیے. اس کے بعد 2019 میں خود چلے گئے سرکار بنانے کے لیے. ابھی حال ہی میں ان کے بڑے ہی جو دوست ہیں غلام نبی آزاد صاحب, انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ بی جے پی والوں سے رات کو ملتے ہیں. ہم تو محبوبہ مفتی تو رات کو نہیں ملتی ہے, ہم نے تو جو کیا دن دہاڑے کیا. ہم نے جو ایجنڈا آف الائنس بی جے پی کے ساتھ کیا 3 مہینے لگائے. مجھے ایک بات جو ایجنڈا الائنس میں عمر صاحب کر کے دکھائے نا, کر کے دکھائے. مجھے ان کے پاس 60 MLA تھے, انہوں نے تو عمر صاحب کی منسٹر کے لیے وہ جو اٹانومی کا ریزولوشن ہے اس کو بھی ڈسٹ بن میں پھینکا. یہ کیا بات کریں گے میرے ساتھ؟ محبوبہ مفتی نے 12,000 نوجوانوں کی FIR واپس لی بی جے پی سرکار میں, سیز فائر کرایا. بی جے پی کے سارے ڈیلیگیشن منسٹر ارون جیٹلی تک کو یہاں لایا اور یہاں بات چیت کے لیے ان کو آمادہ کیا, مگر یہاں حریت والوں نے دروازے نہیں کھولی. تو محبوبہ مفتی کیا کر سکتی ہے؟ کوئی یہ کر کے دکھائے جو محبوبہ مفتی نے اپنے وقت میں کیا, یا جو مفتی محمد سعید نے اپنے وقت کیا جموں کشمیر کی قوم کے لیے. ہم نے تو قوم کو اس خون خرابے سے باہر نکالنے کے لیے ہر اقدام اٹھایا. انہوں نے تو سب کچھ اپنی کرسی کے لیے کیا. آج بھی پچھلے 5 سال سے ایک ہی راگ اناپ رہے ہیں, الیکشن کرو, الیکشن کرو, اسمبلی کا الیکشن کرو, کیونکہ کرسی کے بغیر یہ لوگ رہ نہیں سکتے. شکریہ.